نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله العظيم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، حضرت عبداللہ ابن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیلہ سہم سے تعلق رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور ساری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں انہوں نے گزاری۔ ہر وقت آقا نامدار کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سر فہرست نظر آتے تھے۔ تمام صحابہ میں سب سے آگے اور نمایاں نظر آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بادشاہ کیسر جو تھا فارس کا، اس نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بڑی تابعداری کر رہے ہیں، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ دو، کلمے کو چھوڑ دو، نہیں تو پھر آپ کو ہم سخت سے سخت سزا دیں گے، یہاں تک کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف چلے جائیں گے، آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ قربان جاؤں عبداللہ ابن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ انہوں نے کہا کہ او بادشاہ کیسر، لا جزع من الموت ولا سبابۃ بالحیات، ہم نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور عشق میں گزاری ہے، ایک جان بھی نہیں بلکہ 1000 جانیں بھی ہوں تو جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پہ قربان کر دیں گے۔ ہم تیرے خوف سے نہیں روتے، ہم تجھ سے نہیں ڈرتے، ہم اس ذات سے ڈرتے ہیں جس نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا اور بھیج کر ہمیں بتا دیا کہ جو شخص میرا اور میرے نبی کی اطاعت کرے گا اسے جنت الفردوس دی جائے گی۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار تھے، ہیں، اور قیامت کی صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں گے۔ ہم آپ کی بات کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ اس بادشاہ کیسر نے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کمرے میں بند کر دیا، اور وہاں اس زمانے کی بڑی حسین و جمیل عورت کو بھی اسی کمرے میں قید کر دیا۔ صرف یہ دیکھنا تھا کہ عبداللہ ابن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکی کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں یا نہیں، ان کے ایمان کو دیکھ رہے تھے کہ ان کا ایمان مضبوط بھی ہے یا نہیں۔ خدا کی قسم، ایک دن میں ایک ہاتھ میں اس لڑکی کے شراب اور دوسرے ہاتھ میں خنزیر کا گوشت، وہ لڑکی زور لگا رہی ہے کہ اے عبداللہ ابن حذیفہ سہمی، میری طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھو، یہ میرے ہاتھ میں خنزیر کا گوشت ہے، اس کو تو کھا لو، یہ میرے پاس شراب ہے، شراب کو تو پی لو۔ لیکن قربان جاؤں اس صحابی کی عزت و عظمت پر 3 دن تک ایک کمرے میں عبداللہ ابن حذیفہ سہمی بھی موجود ہیں، وہ لڑکی بھی موجود ہے، 3 دن تک عبداللہ ابن حذیفہ سہمی نے اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی، یہ ہے کہ انہوں نے قرآن ہماری طرح سب فقط پڑھا نہیں ہوا تھا، بلکہ قرآن پڑھنے کے ساتھ دلوں میں کڑا ہوا تھا کہ خدا کا قرآن امت کو کیا پکار کے کہہ رہا ہے۔ خدا کے قرآن نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے ایمان والے لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اس صحابی نے اس قرآن کی آیت کو سامنے رکھا، 3 دن تک اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس لڑکی نے مجبور ہو کر کہا اے بادشاہ، یا ایھا الملک، اے بادشاہ سلامت، تو نے مجھے کس آدمی کے پاس بھیج دیا؟ وہ تو میری طرف دیکھ نہیں رہا تھا، اس نے کچھ کھایا بھی نہیں، اس نے کچھ پیا بھی نہیں ہے، 3 دن میں نے زور لگایا لیکن اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس بادشاہ نے مجبور ہو کر کہا کہ میں نے تجھے عام آدمی کے پاس نہیں بھیجا تھا، میں نے تمہیں اس صحابی، اس عظیم شخصیت کے پاس بھیجا تھا کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کے غوث کتب ابدال مل جائیں، سارے لوگ مل جائیں، پوری انسانیت اکٹھی ہو جائے تو میرے ایک ادنا سے ادنا صحابی کے ایمان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی زندگی۔ اگر ایسی زندگی خدا کی قسم ہمیں دنیا میں مل جائے تو خدا کی محبت بھی نصیب ہو سکتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہو سکتی ہے، اور صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے سکتا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔